بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آل آر فائن۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آئی ایم یور اسلامیہ ٹیچر اور ہم پڑھ رہے ہیں کلاس 8 کا لیسن نمبر 1، جو کہ چیپٹر نمبر 1 بلیفس ان اسلام کا ہے۔ لیسن نمبر 1 توحید، اس کا پیراگراف فرسٹ پیج نمبر 2 پہ جو تھا وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بارے میں ایکسپلینیشن میں آپ کو دے چکی ہوں پریویس لیکچر میں۔ اب ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ آگے پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم پیچھے اپنا وہ لیکچر تھوڑا ریوائز کر لیں گے، تاکہ آپ کے ذہنوں میں پھر سے وہ تمام چیزیں آ جائیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ ہم نے یہی پڑھا تھا کہ ہمارے نبی کا تعلق عربین پیننسولا سے تھا، اور حضرت ابراہیم نے پہلی بار کعبہ بنایا تھا جو کہ اللہ کا گھر ہے، اور پھر حضرت ابراہیم کے بعد پھر حضرت اسماعیل کعبے کی رکھوالی کرنے لگے، پھر اس کے بعد ان کی اور نسل جو تھی وہ کعبے کا خیال کرنے لگے۔ پھر ان میں ایک نسل تھی جو کہ جس نسل کا نام بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ تھی خزا۔ ان میں ایک ان کے چیف تھے، سردار تھے عمرو بن لوہے۔ جب وہ کعبے کی رکھوالی کر رہے تھے، وہاں پہ وہ ان تمام معاملات کو دیکھ رہے تھے، تو وہ ایک بار سیریا گئے۔ وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، وہ بت بنے ہوئے تھے اسٹون ووڈ سے۔ ہم نے پریویس لیکچر میں اتنا پڑھا تھا۔ اب اس کے بعد پھر آگے کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ بت پرستی عرب میں آ جاتی ہے، لوگ پھر سے بت پرستی پہ لگ جاتے ہیں، وہ ہم آگے پڑھ رہے ہیں۔ He liked the idea of worshipping idols. اس سے یہ مشورہ، یہ آئیڈیا بتوں کی پوجا کا بہت اچھا لگا۔ So he brought Hubal, the idol, to Makkah and put it in the Kaaba. تو وہ اس وقت حبل جو بت تھا اسے مکہ میں لے آئے اور کعبے میں رکھا۔ Since the Kaaba occupied a central place in Arabia. Since the Kaaba occupied a central place in Arabia, people forgot Ibrahim. May Allah peace be upon him, message of Tawheed. جیسے کہ کعبہ جو ہے وہ عرب کا سینٹرل پلیس ہے، مینس بیچوں بیچ جو علاقہ کہا جائے کہ بیچ کا علاقہ وہ کعبہ ہے، تو لوگ جو بھی آس پاس کے تھے وہ تمام علاقے وہ حضرت ابراہیم کا پیغام توحید کا وہ اسے بھلا چکے تھے۔ وہ بھول گئے کہ حضرت ابراہیم نے انہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کو بولا۔ وہ ان تمام چیزوں کو بھول چکے تھے اور وہ بت پرستی میں لگ گئے۔ اینڈ آئیڈل ورشپ بیکیم پاپولر آل اوور دا عربین پیننسولا، اور عربین پیننسولا میں جو بت پرستی ہے وہ مشہور ہو گئی۔ لوگوں کو توحید مینس ایک اللہ سے ایمان ہٹ گیا ان کا، لوگوں کا، اور کیا ہوا، وہ تمام لوگ بت پرستی میں لگ گئے۔ ٹو ریوائو دا میسج آف ٹروتھ، اس حقیقی پیغام کو دوبارہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ سینٹ ہز موسٹ بلوڈ سرونٹ محمد پیس بی اپون ہم، اللہ نے اپنے سب سے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربیہ میں بھیجا۔ He told people not to worship idols. انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ وہ بتوں کی پوجا نہ کریں، and invited them to obey Allah، اور انہیں اللہ کی طرف اللہ کی عبادت کے لیے پیغام دیا۔ The Lord of this universe thus calling them to توحید، کہ اس پوری کائنات کا جو مالک ہے، جو خالق ہے، وہ انہیں توحید کی طرف پکار رہا ہے۔ وہ انہیں حضرت محمد انہیں یہ بتا رہے تھے کہ جن بتوں کو آپ خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، بھلا وہ آپ کو کچھ کیا دے سکتے ہیں؟ اس پوری کائنات کا مالک و خالق ایک ہے، وہ رب ذات ہے، وہی قادر ہے، وہی رحیم ہے، وہی رحمان ہے، وہی سب کو ہر چیز دینے والا ہے۔ تو آپ لوگ ان بتوں کی پوجا نہ کریں، آپ اس رب کی طرف واپس لوٹ آئیں جنہوں نے حق اور سچ کا پیغام آپ کو دیا ہے، جس نے آپ لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لیکن کیا تھا، ایسا ہوا نہیں، کیونکہ so deeply were the Arabs indulged in idol worship that they had kept 360 idols in the Kaaba when the Holy Prophet peace be upon him invited them to the true religion. عرب کے لوگ اتنا مشغول تھے، انہیں اتنی عادت تھی
بت پرستی کی کہ انہوں نے 360 بت کعبے میں رکھے تھے۔ وہ ان بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی تمام ضرورتیں وہ بت پورا کریں گے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حقیقی مذہب کی طرف، اسلام کی طرف انہیں دعوت دی تو اس وقت کعبے کی کیا حالت تھی؟ لوگ بت پرستی میں بہت مصروف تھے، انہیں اس کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، اور اس وقت کعبے میں 360 بت تھے۔ There were places of idol worship in every city. ہر ایک شہر میں بت پرستی کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ As mentioned in the Holy Quran، جیسے کہ قرآن پاک میں بیان کیا ہوا ہے، They claimed to be followers of Ibrahim, may Allah peace be upon him, who believed that Allah is the Lord of this universe. کہ وہ حضرت ابراہیم کے فالوورز ہوں گے، وہ دعویٰ کریں گے کہ وہ ابراہیم کو ماننے والے ہیں، جو کہ who believed that Allah is the Lord of the universe، وہ مانیں گے کہ اللہ اس دنیا کا خالق و مالک ہے، جیسے کہ یہاں پہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 25 بیان کی ہوئی ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ If you were to ask them who created the heavens and the earth, they will certainly reply Allah۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہے، اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنائے آسمان اور زمین تو ضرور کہیں گے اللہ۔ کہ جب ان سے یہ پوچھا جائے گا ان لوگوں سے کہ یہ زمین و آسمان، یہ جنت، یہ دوزخ، یہ کس نے بنائے ہیں، تو وہ ضرور بولیں گے اللہ۔ لیکن in reality they had given all authority to their idols، حقیقت میں وہ تمام اختیار بتوں کو دیے ہوئے ہیں۔ They thought that idol worship brought them close to Allah، وہ سمجھتے ہیں کہ بتوں کی پوجا انہیں اللہ کے نزدیک کرتی ہے۔ Describing their false belief، the Holy Quran says، ان کے جھوٹے دعووں کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، سورہ زمر آیت نمبر 3۔ We worship them only that they may bring us nearer to Allah۔ قرآن پاک میں اردو میں اس کا ترجمہ ہے، ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دے۔ سو اٹ مینس، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقی طور پہ دل سے بتوں کی پوجا کر رہے تھے، لیکن وہ یہ بول رہے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم کے فالوورس ہیں، کہ وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پہ، لیکن دل ہی دل میں وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، وہ بتوں سے مانگ رہے تھے۔ انہیں یہ لگتا تھا کہ جن بتوں کو انہوں نے ہاتھ سے بنایا ہے وہی بت انہیں سب کچھ دینے والا ہے۔ تو آج کے لیے یہ لیکچر ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ایک بار پھر سے ان تمام چیزوں کو تھوڑا ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیراگراف میں کیا پڑھا۔ ہم نے یہ پڑھا کہ جب وہ چیف جو تھا ٹرائب کا، عمرو بن لوہے، وہ جب سیریا گیا تو وہاں سے وہ اپنے ساتھ ایک بت لایا تھا جس کا نام تھا ہبل۔ اس نے اسے کعبہ میں رکھا اور لوگ اسی کی عبادت کرنے لگے، اور لوگ جو حقیقی اللہ ہے اس کے پیغام کو بھول چکے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے اپنا جو سب سے پیارا اس کا جو پیغمبر ہے اس کو زمین پہ بھیجا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ وہ لوگوں کو حقیقی راہ بتا سکیں۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ وہی خالق و مالک ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ لوگ اس وقت عرب کے اتنے زیادہ بت پرستی میں مصروف تھے، مشغول تھے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین نہ کیا، اور اس وقت کعبے میں 360 بت تھے۔ اور پھر آیت بیان کی گئی ہیں کہ وہ لوگ کلیم کریں گے، they claim to be followers of Ibrahim، وہ لوگ دعویٰ کریں گے کہ وہ ابراہیم کے فالوورس ہیں، and who believe that Allah is the Lord of the universe، اور وہ یقین بھی کریں گے کہ اللہ اس دنیا کا مالک ہے۔ لیکن ریالٹی کیا ہوگی؟ حقیقت یہ ہوگی کہ وہ اتھارٹی جو ہے وہ
حکمرانی جو مانیں گے کہ انہیں سب کچھ دینے والا ہے، وہ بتوں کو مانیں گے. وہ سمجھیں گے کہ ہم جو بت کی پوجا کریں گے وہی ہمیں اللہ کے قریب لائے گا، اور پھر ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں انہی بتوں کے ذریعے چیزیں ملیں گی. تو آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا. آئی ہوپ کہ آپ کو میرا لیکچر سمجھ آ چکا ہوگا. اف دیئر از اینی کائنڈ آف پرابلم، کچھ بھی جو آپ پوچھنا چاہیں تو پلیز آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا دیں. میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کو وہ تمام چیزیں بتاؤں گی. اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیں، نماز پڑھتے رہیں اور اپنے بڑوں کی عزت کریں، ماں باپ کا کہنا مانیں، اپنا خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.